صلوات محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام الامام واحد دہرہ لا یدانیہ احد ولا یعادلہ عالم ولا یوجد منہ بدل ولا لہ مثل ولا نظیر. صلوات محمد و آل محمد. عزادارانی مظلوم کربلا، عزادارانی سید سجاد، آج کی شب مغرب کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی شب ہے. اس امام کی شہادت کی شب جس نے پیغام کربلا کو، کربلا کے شہداء کو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے زندہ کیا، اور ایسا زندہ کیا کہ جو آج تک زندہ ہے اور پوری دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا. نہ دنیا ان شہید ہونے والوں کو بھول پائی ہے اور نہ ان قاتلوں کو بھول پائی ہے. اتنا ذلیل و رسوا ان قاتلوں کو کیا، ان ظالموں کو کیا کہ آج ہر ایک انسان ان قاتلوں کا نام لے کر ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے. دشمنان اہل بیت پر یعنی یہ سید سجاد کے کردار کا، ان کی زبان کا اور ان کی تعلیمات کا اثر ہے کہ آج پوری دنیا میں کربلا کے شہداء کے قاتل برسر عام ذلیل و رسوا ہے، اور ان کے اوپر لعنت کرنے والا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ دنیا غلط کر رہی ہے. ہاں کچھ بکے ہوئے انسان ہوں گے کہ جو اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، ورنہ ہر بیدار انسان یہی کہے گا کہ ان کے اوپر لعنت ہونا چاہیے. بہرحال میں آپ کے سامنے چند باتیں اپنے مظلوم امام کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ کہ جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں الامام واحد دہرہ لا یدانیہ احد. امام کوئی بھی امام ہو، وہ اپنے وقت کا بے نظیر بے مثل انسان ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بدل، جس کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. نہ ہی اس کی کوئی نظیر، کوئی مثل ہوتی ہے، اس کے جیسا کوئی ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے جیسا ہو سکتا ہے. میرے عزیزوں، ہمارے اور آپ کے اس چوتھے امام کی زندگی کو اگر ہم مختصر طور پر پہچاننا چاہیں تو ان کی پوری زندگی مصائب و آلام کی زندگی. بہت غور سے سنیں گے صرف چند باتیں کہ جب ہماری زندگی
ان حالات میں گرفتار ہو تو ہم ان مشکلات سے کیسے نکلیں؟ ایسے حالات بہرحال کسی انسان کو اوپر نہیں آئیں گے کہ جیسے حالات سید سجاد کو اوپر آئیں، لیکن اگر انسانی زندگی میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، کٹھنائیاں آئیں، تو پھر وہ ان مشکلات سے کیسے نکلے، ان سے کیسے بچے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکائے رہے، اس کا سجدہ کرتا رہے، کبھی اس کو نہ بھولے۔ یہ درس ہم کو سید سجاد کی زندگی دے گی، یہ درس ہم کو شہدائے کربلا کی زندگی دے گی۔ میرے عزیزوں، ہمارا آپ کے چوتھے امام 37 یا 38 ہجری میں دونوں بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی ولادت 37 یا 38 ہجری میں۔ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہمارا آپ کے پہلے امام حضرت امام علی علیہ السلام کا دور حکومت تھا، ظاہری خلیفہ تھے ہمارا آپ کے پہلے امام، اور اسی زمانے میں مولائے کائنات کے اوپر جنگ تھوپی گئی تھی، جس زمانے میں ہمارا یہ چوتھا امام اس دنیا میں آیا، اور پھر اس کے بعد 2 یا 3 برس کے بعد مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت تو امام نے 3 برس کی زندگی میں اپنے دادا کی شہادت کو دیکھا۔ اس کے بعد 10 سال کی زندگی امام حسن علیہ السلام کی زندگی ہے کہ جس میں وہ مشکلات، وہ تمام کے تمام مشکلات کہ جو اہل بیت اطہار اور ان کے چاہنے والوں کے اوپر معاویہ کی جانب سے ہوئی، ہر طرح کا ظلم معاویہ کی جانب سے ان کے اوپر کیا گیا، وہ تمام کے تمام مظالم سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو اس وقت ہمارے امام کی عمر 13 برس کی تھی، پھر اس کے بعد 40 سے لے کر 50 ہجری سے لے کر امام حسن کی شہادت 50 ہجری میں، پھر 50 ہجری سے لے کر 60 ہجری مکمل گزرنے کے بعد اور 61 ہجری کے 10 دن، ان 10 سال کے اندر ہمارے اس چوتھے امام نے اپنے باپ کی زندگی کو دیکھا، ان کی مشکلات کو دیکھا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے مختصر یہ کہوں کہ یہ 23 سالہ زندگی ہمارے امام کی وہ تھی، یعنی ولادت سے لے کر سن 61 ہجری 10 محرم تک، کہ جب ہمارے اس امام کو آمادہ کیا جا رہا تھا، تیار کیا جا رہا تھا کہ دیکھو جب انسان کے سامنے مشکلات آئیں تو ان مشکلات سے انسان کو کیسے نکلنا ہے۔ چونکہ ہمارے اس امام نے اس 3 برس کی زندگی، اس 13 برس کی زندگی میں امام حسن کی شہادت بھی دیکھی ہے، اور پھر اس جنازے کے اوپر برستے ہوئے تیر بھی دیکھے۔ میرے عزیزوں، یہ ویسے ہی نہیں تھا، یہ زمانہ گزر رہا ہے لیکن صرف گزر نہیں رہا ہے، یہ زمانے کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ آنے والے زمانے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے مشکلات آئیں تو دیکھو کیسے صبر کرنا ہے، کیسے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، کیسے ان سے لڑنا ہے اور لڑ کر اپنے کردار کو بچانا ہے، اپنے آپ کو صاحب کردار بنانا ہے، ایسا صاحب کردار کہ لوگ تمہارے جسم کے دشمن ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لوگ تمہارے سر و تن میں جدائی کرتے ہیں تو کر دیں، لوگ تمہارے سروں کو کاٹتے ہیں تو کاٹ دیں، لیکن تمہارے دامن کردار کے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ جب بھی تمہارے متعلق تمہارے کردار کے بارے میں کوئی سوال کرے تو دنیا تمہارے کردار کا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے، تمہارے جسم کے قاتل تو ہو جائیں لیکن تمہارے کردار کی مخالفت نہ کرنی پڑے۔ یہ سید سجاد کا کردار تھا، یہ اہل بیت اطہار کا کردار تھا، جو ہم کو پیغام دے رہا ہے مشکلات گھبرانے کا نام نہیں ہے، مشکلات پریشان ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ مشکلات تو انسان کو سدھارتی ہے، مشکلات تو انسان کو نکھارتی ہے، مشکلات تو انسان کو بناتی ہے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا مجھے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔
قسم خدا کی جتنی آسانیاں بڑھتی ہیں اتنی ہی مشکلات بڑھتی ہیں، اتنی ہی کٹھنائیاں بڑھتی ہیں، اتنی ہی پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ یہ سید سجاد نے ہم کو سکھایا ہے کہ دیکھو جتنی مشکلات بڑھتی چلی جائیں اتنی ہی تمہاری اطاعت پروردگار بڑھتی چلی جائے۔ کون سی رات دنیا میں ایسی رات ہو سکتی ہے کہ جو شام غریبہ سے بڑھ کر رات ہو، کہ جس میں پڑے ہوئے جنازے ہیں، جس میں بکھرے ہوئے لاشیں ہیں اور جلتے ہوئے خیمے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان یتیم بچوں کے جنازے ہیں۔ اس مقام پر بھی ایک عالم اہل سنت ہیں جو ایک جملہ کہا کرتے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ اگر اس کائنات میں کسی انسان کے اوپر نماز معاف ہوتی یا احکام شریعہ معاف ہوتے تو وہ سید سجاد اور امام حسین کی شہادت کے بعد بچے ہوئے اسیر۔ اور پھر وہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دن ایسا ہوتا، کوئی رات ایسی ہوتی کہ جہاں پر نماز معاف ہو جانا چاہیے تھی تو وہ شام غریبہ کی رات تھی، وہ شام غریبہ کی رات تھی کہ جہاں پر وہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ جملہ کہتے ہیں اللہ رے سید سجاد تمہاری عبادت کو ہمارا سلام، اللہ رے سید سجاد تمہاری اطاعت و فرما برداری کو ہمارا سلام، کہ تمہارے سامنے باپ کا جنازہ بھی پڑا ہوا ہے، تمہارے سامنے تمہارے بھائیوں کا جنازہ بھی پڑا ہوا ہے، تمہارے سامنے 72 جنازے نہیں نہ جانے کتنے جنازے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان جنازوں کے درمیان تم نے اپنے سر کو سجدہ خالق میں رکھ کر دنیا کو بتایا کہ ہمارے جتنے جنازے گرتے ہو گر جائے لیکن معبود کے عبادت سے سر اٹھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تکبیر! تو یہ سید سجاد کی وہ زندگی ہے جو ہم کو بتا رہی ہے، کچھ بھی حالات پیدا ہو جائے اپنے خدا کو نہ بھول جانا، اپنے مالک کو نہ بھول جانا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جانا، اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ میرے عزیزو، یزید نے 3 سال، بہت غور سے سنیے گا، مختصر بیان کروں گا، صرف کچھ دیر مسائب پڑھوں گا کیونکہ ہمارے امام کی زندگی مسائب کی زندگی ہے۔ 3 سال اس نے حکومت کی ہے اور 3 سال کے اندر اس نے 3 بڑے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا ان کو بھول نہیں پائے گی۔ جب حکومت کا پہلا سال تھا تو کربلا کا سانحہ، کربلا کا واقعہ، شہدائے کربلا، اہل بیت کے گھرانے کو تاراج کیا، خون بہایا۔ سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے وہ پورا منظر دیکھا، وہ کربلا کے مظالم اور کربلا کے بعد عصر عاشور کے بعد جلتے ہوئے خیمے، پھر 11 محرم سے لے کر زندان شام تک کی مصیبتیں اور پھر اس کے بعد کی مصیبتیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ سید سجاد کو اگر رہا کر دیا گیا تھا، آزاد کر دیا گیا تھا تو واقعاً ان کو آزاد کیا گیا تھا، نہیں، حکومت کو بچانے کے خوف سے ان کو آزاد کیا تھا، حقیقتاً ان کو آزاد نہیں کیا تھا۔ ورنہ اگر آزاد کیے ہوتے تو پھر اپنے دادا کی طرح آ کر منبر سے خطبے دیتے، امام کا خطبہ نہ دینا، آزادی کے بعد خطبہ نہ دینا، بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے تعلیمات اسلام کو پہنچانا، اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بھی ہمارا امام قید میں تھا، آزاد نہیں تھا۔ پہلا مرحلہ جب یزید کی حکومت کا دوسرا سال آیا ہے تو دوسرے سال میں مدینے کی تاراجی ہے، واقعہ ہمراہ، یعنی جب اہل بیت اطہار کا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آیا ہے اور مدینے والوں کو یہ پتا چلا کہ حسین کو کربلا کے میدان میں ان کے تمام اصحاب و انصار کے ساتھ قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا، تیار بتیار پھرایا گیا، تو جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا ہے اس کے بعد مدینے میں انقلاب برپا ہوا کہ اب ہم یزید کی حکومت کو برداشت نہ کریں گے، یزید کے نمائندے کو مدینے میں برداشت نہ کریں گے، لہٰذا انہوں نے آواز احتجاج بلند کر کے، انقلاب پیدا کر کے مدینے کے حاکم کو مدینے سے نکالا۔ جب یزید کو یہ خبر پہنچی تو پھر یزید لعنت اللہ علیہ نے صلوات پر محمد والے محمد مسلم ابن عقبہ کے ساتھ 3000 کا لشکر بھیجا مدینے میں، مدینے کو تاراج کیا گیا۔ تاریخ یہ بیان
کرتی ہے کہ اتنا خون بہایا گیا، اتنا خون بہایا گیا، اتنا خون بہایا گیا کہ مدینے کی ہر گلی میں، ہر دیوار پر خون نظر آ رہا تھا۔ اس وقت جب سید سجاد کو پتہ چلا تھا تو وہ مدینہ چھوڑ کر باہر آ گئے تھے، مدینے میں نہیں تھے۔ اور پھر جو سب سے المناک واقعہ اس مدینے کی تاراجی میں ہے، 3 دن تک مدینے کو یزیدی لشکر کے اوپر مباح قرار دے دیا گیا کہ تمہارے لیے جائز ہے جو چاہے کرو۔ 3 دن تک عورتوں کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ ہزاروں ناجائز اولاد اس 3 دن کے واقعے سے رونما ہوئی۔ اور کیا نہیں ہوا اس واقعہ میں۔ تیسرا سال یزید کی حکومت کا مکے کے اوپر حملہ اور خانہ کعبہ کے اوپر آگ، خانہ کعبہ کو آگ کے ذریعے سے جلایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت کا اعلان کیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ وہ خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوئے تھا، لہٰذا منجنیقوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو جلایا گیا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ تھی یزیدی حکومت کا دور۔ اور اس کے علاوہ ہمارے امام نے 5 ظالم حاکموں کا زمانہ دیکھا، اور اس 5 ظالم یزید کے علاوہ 5 ظالم جو حاکم گزرے ہیں، ہر حاکم اپنے اعتبار سے ظلم کرتا رہا۔ ہاں، یزید کا بیٹا جس نے 6 مہینے حکومت کی تھی، اس نے تھوڑا کم ظلم نہیں کیا، ٹھوکر مار کر ہٹ گیا کہ میں ایسے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جو اہل بیت اطہار کے خون سے رنگا ہوا ہو، اس کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا گیا۔ یہ تو ظالموں نے وہ ظلم کیا۔ میرے عزیزوں، یہ زمانہ وہ تھا سید سجاد کی زندگی کا۔ بس اب میں یہاں سے اپنے مصائب کی جانب آؤں گا، زیادہ نہیں۔ یہ زمانہ وہ تھا سید سجاد کی زندگی کا کہ کوئی ایک بھی، ہم کہتے ہیں آزاد کر دیے گئے سید سجاد، قسم خدا کی آزاد نہیں کیے گئے تھے۔ نہ خود سید سجاد آزاد کیے گئے ہیں، نہ ہی ان کے چاہنے والوں کو کھلے عام چھوٹ دی گئی ہے۔ اگر کوئی ایک سید سجاد یا اہل بیت کے خاندان سے محبت کا اعلان کرتا تھا، قسم خدا کی ان کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے، ان کو زندان میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کون کہتا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر بہت ظلم ہوئے؟ حجاج ابن یوسف نے تاریخ یہ بیان کرتی ہے، 120,000 افراد جو ذرا سا بھی اہل بیت کا نام لیتے تھے، ان کو حجاج ابن یوسف نے قتل کیا ہے۔ سید سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ مشکلات آسان نہیں ہیں، یہ مشکلات بہت بڑی تھی۔ ذرا سوچیں، جب کسی حکومت میں، جب کسی شہر میں، جب کسی بستی میں اتنا خون بہایا جائے گا تو وہاں کے حالات کیا ہوں گے؟ بس حالات اتنے تھے کہ کوئی اہل بیت کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس مظلوم امام کی زندگی بہت ہی غم میں گزری ہے، مشکلات میں گزری ہے، مصیبتوں میں گزری ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم نے اگر اپنے اس امام کی زندگی سے اتنی عبرت نہ سیکھی، اتنا درس نہ لیا کہ مشکلات میں کبھی اپنے خدا کو نہ بھولنا، مشکلات میں کبھی اپنے مالک کو نہ بھولنا۔ وہ اور ہوں گے کہ جو مشکلات میں خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم مشکلات میں خدا کو نہیں بھولا کرتے اور زیادہ خدا یاد آتا ہے۔
میرے عزیزوں، اگر سید سجاد جناب زینب اور وہ اسیر نہ ہوتے تو کربلا ہی میں دفن ہو جاتی، کوئی آج کربلا کا نام لینے والا نہ ہوتا، کوئی پیغام کربلا سنانے والا نہ ہوتا۔ اگر آج پیغام کربلا ہمارے سامنے ہے تو وہ انہی اسیروں کی دین ہے، وہ اسی سید سجاد کی دین ہے۔ کیسے ہم تک پیغام پہنچایا، ایسے کہ ہمیشہ کے لیے کربلا کو زندہ کر دیا۔ میرے عزیزوں، چند لمحے سنیں گے سید سجاد کی زندگی مظالم میں گزری، ظلم میں گزری۔ جب تک میرا امام زندہ رہا کربلا کے بعد، ہمیشہ کربلا کو اور شام کو یاد کر کر کے روتا رہا، کسی نہ کسی بہانے سے روتا رہا، فریاد کرتا رہا۔ کبھی پانی سامنے آیا، ہائے میرا پیاسا بابا کہہ کر دہاڑے مار مار کر رویا ہے۔ جب کبھی کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو رکتے تھے، ذبح کرنے والے سے پوچھتے تھے، بھائی کیا تم نے اس جانور کو پانی پلا دیا ہے؟ کہا مولا، اسلام کا حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو ان کو پانی پلایا جائے، ہم نے پانی پلا دیا ہے۔ میرے عزیزوں، جانوروں کو پانی، پھر میرا مولا دہاڑے مار مار کر روتا تھا، ہائے میرا بابا حسین، ہائے میرا بابا حسین، کیسے تبلیغ کی ہے، کیسے پیغام کو پہنچایا ہے۔ بس میرے عزیزوں، میرا امام جب تک زندہ رہا آنسو بہاتا رہا۔ یہ چند دن کا سفر ہوتا کربلا کے بعد شام تک کا، کہ جس نے ہمارے 23-24 سالہ امام کو بوڑھا کر دیا تھا۔ آزادانو ذرا سوچیں کہ امام کربلا کے میدان میں 23-24 سال کے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اللہ جب شام سے واپس آئے ہیں تو ہمارے اس امام کی کمر جھک چکی تھی، بال سفید ہو گئے۔ جب امام کو اکثر و بیشتر چاہنے والے روتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایک مرتبہ ایک صحابی بن عال نے سوال کیا، مولا آپ کتنا روئیں گے، کب تک روئیں گے؟ تو میرے امام نے تڑپ کر کہا، نہار تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کو معلوم ہے یعقوب سے ان کا ایک فرزند جدا ہو گیا تھا تو وہ کتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ منار میرے سامنے تو میرے 18 یوسف چلے گئے، بتاؤ میں کیوں نہ رہوں؟ صرف یوسف ہی نہیں، ہمارا پورا گھر کربلا کے میدان میں تاراج کر دیا گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ یتیم بچے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ منال نے کہا، مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ میراث کو کیوں بہاتے ہیں؟ بس میرے امام نے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد کا منہال تم نے یہ کیا کہا؟ ہاں منہال، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن منہال مجھے اتنا بتاؤ، کیا ماں بہنوں کو بے مقداؤ چادر دیار بدیار پلایا جانا بھی ہمارے گھر کی میراث ہے؟ اے منہال مجھے اتنا بتاؤ، کیا نبی کی بیٹیاں فاطمہ زہرا کی بیٹی ایسی لائق ہے کہ ان کو دربارے میں، ان کو بازاروں میں بے مقداؤ چادر پلایا جائے؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچے اسی لائق ہے کہ ان کے تماچے لگائے جائیں؟ اس کے بعد میرا امام ارشاد فرماتا ہے، ارے شام کے بازار میں جب کبھی بھی نام آیا تو میرا امام تڑپ کر کہتا تھا، الشام الشام الشام، ہائے شام ہائے شام۔ کسی نے بڑھ کر سوال کیا، مولا آپ اتنا شام کو کیوں؟ ارے کربلا میں تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ مولا کا
سکتا. کہا مولا وہ کون سے ہیں؟ کہا منہال جب ہم شام کے دروازے پر پہنچے تو تم کو پتا ہے ہم کو کتنی دیر شام کے دروازے پر روکے رکھا. کہ پورے ایک دن 24 گھنٹے ہم شام کے دروازے پر کھڑے رہے. جب ہم کھڑے کھڑے تھک گئے, میری بہنیں میری پھوپھیاں کھڑی کھڑی تھک گئی, تو ایک مرتبہ میں نے ایک ظالم سے کہا ظالم تم تو ہمیں دربار تک لے جانے کے لیے لائے ہو, ہم کو شام میں داخل کیوں نہیں کرتے؟ میرا امام کہتا ہے منہال ارے وہ ظلم جو ہم کھڑے ہوئے, جو مصیبتیں ہم برداشت کر رہے تھے, جو تکلیف تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی.
کرتے واپس آیا. بابا اپنے بیٹے